سلام برای شما عزیزان، امیدواریم شما خوب هستید. ما امروز درس 19 را میخوانیم. درس 19 امروز ما خرید میباشد. واژه جدید هم داریم که اینا رو میتونید بخونید. این واژه ها تو متن هم میاد. اضافه درسمون امروز ما انتظار میرود زبان آموز با خواندن این درس میتواند: 1. با برخی از مشکلات خرید آشنا شود. 2. متنهایی را که توصیح میکنند بشناسد. آج ہم خرید پڑھ رہے ہیں تو اس کے متعلق آپ جان سکیں گے. بتواند برای برخی از مشکلات خرید راه حل ارائه کند کہ جو خریدتے وقت کوئی مشکلات پیش آ جاتی ہیں تو اس کے جو رائے حل ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے. با مفهوم واژه جدید متن آشنا شود و بتواند از آنها در جمله استفاده کند. واژه های تنوین دار را بشناسد و مفهوم آن را بداند. خب بیایید درس امروز ما پیش از خواندن. الف: به نظر شما کدام یک شاد و کدام یک ناراحت هستند؟ چرا؟ یہ آپ نے بتانا ہے. الف ب پ ت سے کون خوش ہے کون ناراض ہے. ب جدول زیر را کامل کنید. خرید رفتن با خود کون چه مشکلاتی دارد؟ بچوں کے ساتھ شاپنگ کرنا کیا مشکل پیش آتی ہے؟ مشکلات کیا ہوتی ہیں؟ شما زیاد خرید میکنید یا کم؟ بیشتر چه میخرید؟ کیا خریدتے ہیں؟ زیادہ یا تھوڑا؟ آقایان و خانم‌ها ہنگام خرید چه وظیفه‌ای دارند؟ یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، پوچھنے کی کیا بات ہے. کدام یہ خوشحال دارند؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے. توصیه کردن. به گفتگوی زیر دقت کنید. توصیه کردن یعنی ایڈوائس دینا. به گفتگوی زیر توجه کنید، دقت کنید. الف: خیلی چاق شده‌ام. به توصیه میکنم ورزش را فراموش نکنید. میں موٹا ہو گیا ہوں. اب جو توصیه ہے، ایڈوائس یہ ہے، مشورہ یہ ہے کہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ ورزش کبھی نہ بھولنا. الف: مریضم سرما خوردم. اب پیشنهاد میکنم استراحت کنید. یہ بھی آپ کو پیشنهاد یعنی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ سکون کریں. همان طور که در مثال بالا میبینید پاسخهای ب یک توصیه برای حل مشکلات افراد الف هستند. گاهی متنها مشکلات مختلف را بیان میکنند و همزمان راه حل و توصیه های برای هر یک میدهند. شما باید بتواند مشکل و راه حل را تشخیص دهید. واژه مانند توصیه کردن، پیشنهاد کردن، سفارش کردن، نصیحت کردن بهتر است و به نظر من سر نخواهی هستند که به شما کمک میکنند. یہ سارے الفاظ ہی ہیں کہ میں آپ کو ایڈوائس دے رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو اپنے تجربے بتا رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، یا آپ کے لیے بہتر ہے یا میری نظر میں. یہ سارے جو الفاظ ہوتے ہیں یہ اگلے بندے کے رائے حل، مشکل کو دیکھ کر رائے حل بتایا جا رہا ہوتا ہے تاکہ اس کی مدد کی جا سکے یا مدد ہو سکے. راہ تر و سریع تر توصیه‌های پزشک، مشاور، استاد، دوست وغیرہ از داخل متن پیدا کنید. اب جو ڈاکٹر ہیں، جو مشورے دیتے ہیں، استاد ہیں، دوست ہیں، ان کے جو توصیہ ہے، ان کے ایڈوائس ہے، وہ آپ اس متن میں پیدا کر سکتے ہیں. بھارت خاندان میں دیکھیں ایک مشکل و یک توصیه برای حل آن بنویسید. ایک مشکل آپ کے ہو، مثال کے طور پر مجھے پڑھانے میں مشکل ہو رہی ہے، مجھے پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے، تو اب توصیہ جو ہوگا وہ بھی آپ نے ایڈ کر دینا ہے کہ بھئی آپ کیا کرنا ہے. ب با توجه به متن جدول زیر را کامل کنید. ابتدا مشخص کنید در بند مشاور برای حل مشکل به چه کسی پیشنهاد میدهد و سپس بنویس برای آنها چه تعداد توصیه دارد. پھر ہمیں سلیکٹ کرنا ہے کہ ہر پیراگراف میں جو مشاور ہے، جو مشورہ دے رہا ہے، ایڈوائس دے رہا ہے، کس مشکل کے اوپر وہ ایڈوائس دے رہا ہے. اور پھر اس کے بعد بتانا ہے کہ اس کے لیے کتنے تعداد اس نے ایڈوائس دی ہے. جیسے کہ کودک مادر کودک بند سیوم میں، تعداد توصیہ کتنی اس نے ایڈوائس دی ہے، مشورے دیے ہیں. بند پانی میں زن و شوہر، بند ہفت میں مادر بزرگ و نوے. یہ آپ نے ان کے بتانا ہے. تو چلتے ہیں ہم آج کے درس کو پڑھتے ہیں. مشکلات خرید و توصیہ ہے مشاور. خریدتے وقت جو مشکلات پیش آتی ہیں اور جو ایڈوائس دیتے ہیں، جو مشورے دیتے ہیں، آگاہی دیتے ہیں، وہ ہم آج پڑھتے ہیں. خرید رفتن با بچه ها را اصلا دوست ندارم. میں جب جاتی ہوں خریدنے کے لیے بچوں کے ساتھ تو بالکل مجھے اچھا نہیں لگتا. فروشنده این مغازه خیلی گران فروش است.
इस शॉप का जो दुकानदार है बहुत ज़्यादा गिरां फरोश है, महंगी चीज़ें देता है. हमसरम असन खरीद रफ्तना दूसना दरद व हमेशा गौर मिजनद. मेरा शोहर जो है ना बिल्कुल भी शॉपिंग करना उसे पसंद नहीं है और हमेशा गौर मिजनद हमेशा जो है ना मुझे घुराता रहता है, हमेशा मुझे डांटता रहता है, तिरछी आंखें देखता है वगैरह. इन जुमले और कभी के बयान कुरंदे मुश्किलात हस्तन मुमकिन आज शुमा हम गुफ्ते बाशिद बे आज दिगरान शनीदे बाशिद या आज दिगरान शनीदे बाशिद मुशावरे खानवादे बड़े हाल मुश्किलात शुमा पीछ नहाद ही दारात. ये सारी चीज़ें आपने या तो सुनी होंगी या किसी ने बताई होंगी या आपने की होंगी. इस सब के लिए जो मशवरे देने वाला है मुफ्त में मशवरे आपको दे रहा है, आप ले लीजिए. पहला जो सवाल था, सवाल यह है कि सलाम एक दुख्तर 4 साल दारम के खेल लजबाज दोस्त बहुत ज़िद्दी है, लजबाज ज़िद्दी है, बच्ची है मेरी बहुत ज़िद्दी है. वहाँ गांव में खरीद असबाब बौदी हरकमी भी नद इसरार में कुनद बराए ऊ बेखरम अगर असबाब बौदी बराए ना खरम गिरी में कुनद. ये तो सारे बच्चे करते हैं कि आपके बच्चे थोड़ी है. माना मजबूर में शमाम मजबूर हो जाती हूँ, हर कोई मजबूर हो जाता है. ऑन रब बराइश बेखरम वागन खस्ते शुद्याम व नमिदारम चे कार कुनम लुत्फन मान रहनुमाई खुनीद. ये आप सब के लिए जो शादीशुदा है. अब इसका भी जवाब दे रहे हैं. जवाब ये दे रहे हैं कि फासुन जवाब फीश नहाद मन ई नास के कबल अजीन के खुद चीज़ी बखौत ये कसबा बाजी या हर चीज़ी के उरा खुशहाल में कुनत बाकीमत मुनासिब रहे वो बेखरीद. भाई खरीदने से पहले आप उसके लिए खेलने वाली जो चीज़ें होती हैं या वो चीज़ें जो उससे वो उसे बहुत पसंद करते हैं या करता है उसके लिए मुनासिब कीमत में आप क्या कर लें, खरीद कर लें. तो सी दीगर इनके अगर फूल काफ़ी नदारी दे नमी खाद चीज़ी बरा वो बेखरीद व खुद के शुमा असबाब बाजी रमी खाद मीथावनित कारी कुनीत के बे चीज़ी दीगरी फिक्र कुनात. ये हो सकता है कि अगर पैसे आपके पास नहीं है या नहीं खरीदना चाहते वो चीज़, अब उसको हीले बहाने करके कोई और चीज़ की लालच दें ताकि वो जो उसकी तवज्जो है उससे हट जाए. भाई पहली चीज़ तो ये है कि भाई जो चीज़ उसे पसंद है, भाई चीज़ें तो बहुत सारी पसंद होती हैं, हर चीज़ हम खरीद नहीं सकते कि फ़लाँ गेम खेलो वो खरीद लो, फ़लाँ जो असबाब बाजी है खेलने की चीज़ें वो खरीद लो. तो एक को अगर हम खरीद कर देते हैं तो दूसरी वो खुद ही कहते हैं कि ये अब ये पुरानी होगी मुझे न्यू ला कर दें. चले ये भी दुरुस्त है, मुफ्त में मिल रहा है हमें. फिर से सवाल अगला ये है कि मान लैला हस्तम व बिस्तो हाफ साल दारम 2 साल के अजवाज कर दम मुश्किल मानम व हमसरम इन अस के मान दूस दारम साथ हदा बाजार बे कर दम. हाँ आवारा गर्दी करूँ और मगादे आ रहा तमाशा कुनम और देखती रहूँ शॉप्स को. अम्मा हमसरम बाजार रफ्तन व खरीद खरीदना दूसना दर्द. जाना और खरीद करना एक अलग टॉपिक है. उसने कहा कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं बाजार में घूमती रहूं और फकत देखती रहूं तमाशा को नाम, यहाँ पर खरीदना नहीं है. तो साहब जरा कौन पसंद करेगा शोहर बीवी को ऐसे घूमती रहे. लुत्फा रहनमाई को के चिगुने खरीद रहा बड़े हमसरम लिज्जत बख्श को नाम कि कैसे मुझे मेरे शोहर को खरीदना पसंद है या वो उसमें टेंशन ले. जवाब देखें भाई. पेशनहाद मिक्रम जमान मौजू व मकान खरीद रहा बड़े हम सरतना मुशख्खस कुनीत. हाँ ये देखें आप बताएं उनको कि भाई मुझे फ़िलां बाज़ार में फ़िलां टाइम मुझे जाना है. मसलन आज हमारे हम सरतान बेफुर्सत पूछें पहले फ़र्द वाकदारी बाहम बिरिम एक मान तो ख्याबा इनकलाब खरीम का उनसे पूछें कि कल आपके पास वक्त होगा कि मिसाल के तौर पर हम एक जो है ना पूरा ड्रेस एक ख्याबा इनकलाब जगह है या आप अपने कोई भी शहर या बाज़ार की जगह का नाम लेकर कि वहाँ चलें एक ड्रेस हम लेने. एहतमाल हम सरतान में गुया अगर खैरी वक्त नागिरी वजूद बेर गर्दी भले मियाँ हम. हाँ बोलेगा कि अगर ज़्यादा टाइम ना लगाओ तो फिर ठीक है मैं फिर चलूँगा. कि जब एक चीज़ के बाहर जाती हो तो सारी चीज़ें खरीद के आती हो ये फिर. हाँ जी इन तो सोबत करता रवे से खूबियात इस तरह बात करना अच्छी बात है कि भाई उससे आप पहले तकादा करें कि आपके पास टाइम है कि कल चलें चंद मिनट के लिए मुझे फ़लाँ चीज़ लेना है. ज़ीरा दर जुमले शुमा ज़बान फ़र्दा मकान ख्याबान इनकलाब यानी मौजू खरीद मानतू कम मुशख्खस जुमले मुनासिब रो ये एक आगाज़ है कि एक चीज़ जो है ना आपने सेलेक्ट कर दी है कि मुझे जूती खरीदना है मुझे फ़लाँ जगह से एक चीज़.
مجھے کپڑے خریدنا ہے فلاں جگہ سے، مجھے فلاں چیز خریدنا ہے فلاں جگہ سے، کل یا آج کسی وقت آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو ایک چیز کا بولیں گے تو پھر ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ ایک چیز کا بولیں آگے 10 چیزیں خرید کر آئے، پھر اگلے دن جب ایک چیز بولیں گے تو پھر بول نہیں، آپ کی ایک چیز بہانہ ہے، لینے کی اور چیز ہے، جیسا کہ ہوتا رہتا ہے۔ آگے دیکھیں، پھر سے پوچھا جا رہا ہے کہ مادر بزرگم 78 سالی است گاهی مجبور است خودش خرید کند اما برای خرید کردن مشکل دارد. او میگوید فروشنده ها گران فروش هستند و کالاها را گرانتر از قیمت واقعی به من میفروشند. اب ماں بزرگ ہو چکی ہے، 78 سال کی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ انہیں پسند ہے کہ میں جا کے خود ہی خریدوں جو بھی چیز خریدنا ہے، مگر وہ کہتی ہے کہ جو آگے دکاندار ہوتے ہیں وہ مہنگی چیزیں دیتے ہیں، اصلی قیمت پہ دیتے ہی نہیں ہیں۔ یک روز کے بعد وہ بے خرید رفتہ متوجہ شدم کہ وہ اشتباہ میکند۔ جب ایک مرتبہ میں اس کے ساتھ گیا یا گئی تو مجھے لگا کہ وہ غلطی پر ہے، کیونکہ زیرا گوش های سنگین است، اس کی جو اب کان ہیں وہ اب کم سنتے ہیں، و قیمت اور اشتباہ میشنود، اور اس قیمت کو جو ہے نا وہ صحیح طرح نہیں سمجھ پاتی۔ مثلا 300 را 600 میشنود، 300 کو 600 سمجھتی ہے، یا وقتی خودش قیمت اور میخواند چون خوب نمی بیند یک سے پھر کمتر می بیند۔ اب جبکہ بعض اوقات قیمت پہ یہ جو سامان ہوتا ہے وہاں پہ جو چیز ہوتی ہے اس کے اوپر قیمت لکھی ہوتی ہے، اب اس کی آنکھیں تھوڑی وہ ہیں، کیونکہ بزرگ ہو جو گئی ہے 78 سال کی، کان بھی اتنے زیادہ نہیں سنتے اور آنکھیں بھی اتنے زیادہ نہیں دیکھ رہی، تو وہ ایک صفر کو نہیں دیکھتی۔ مثلا اب بتاتے ہیں کہ کتنا چون خوب نمی بیند یک صفر کمتر می بیند، مثلا 8000 را 800 می بیند، 8000 کو 800 دیکھتی ہے۔ او دیگر به هیچ فروشنده اعتماد ندارد، لطفا مرا رہنمائی کنید۔ اب کسی پر وہ اعتماد نہیں کرتی، اب جو ہے نا میری اس پہ رہنمائی کریں۔ پاسخ جواب دیا کہ بله من هم موافقم که تغییر قیمتها برای سالمندان باور کردنی نیست۔ اب مجھے بھی پتہ ہے کہ میں اس پہ آپ کے وہ مثبت ہے، آپ کی باتیں صحیح ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو قیمت ہے ان افراد کے لیے وہ مشکل ہے، باور قدری نہیں، وہ اس پہ باور ہی نہیں کرتی، اعتماد ہی نہیں کرتی۔ تو سی میں کنم مادر بزرگ شما از مغازه خرید کنند که فروشنده چرا بشناسد۔ میرا کہنا یہ ہے کہ ماں کو بولیں، امی کو بولیں کہ اس دکان پر جائے کہ جہاں پر وہ ان کو جانتے ہوں۔ مثال کے طور پر ایک فلان جی کا مشخص ہوتی ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ اماں جی ہیں، میری فلاں پڑوسی ہیں، یا میں فلاں رشتہ دار کے والدہ ہیں، یا میرے دوست کے والدہ ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ وبے اعتماد داشته باشد، اس پر اعتماد بھی ہو، یا ان کے شما با او برای خرید بروید و یا شما برای او انٹرنیٹ خرید کنید، یا تو پھر آپ ان کے ساتھ خود چلے جائیں، خود ہی بات کریں، یا پھر انٹرنیٹ آن لائن یا آپ ان کو خرید کر دیتے ہیں جو چیز ہے۔ خوب، یہ ہو گیا در کا مطلب۔ الف ماتن درس را با دقت بخوانید و جدول زیرا کامل کنید۔ لایره موقع خرید رفتن با ڈیش مشکل دارد، ان تین میں سے آپ نے خود سلیکٹ کرنا ہے۔ دختر لجباز ڈیش دارد، ڈیش از بازار رفتن و خرید کردن خوشش نمی آید، یہ آپ نے بتانا ہے۔ ب جملہ زیرا بیان مشکل است یا دوسی است۔ اب جو نیچے جملے دیے گئے ہیں یہ مشکل بیان ہو رہی ہے یا ایڈوائس دی جا رہی ہے۔ خیلی لجباز است و اصرار می کند برای او چیز بخرم، برخی از مردها دوست ندارند در بازار بگردند و خرید کنند، شما با افراد پیر به بازار بروید یا برای آنها اینترنت خرید کنید۔ زمان موضوع و مکان خرید را برای مردها مشخص کنید۔ اب یہ مشکل پیش ہو رہی ہے، مشکل بتا رہے ہیں اپنے، یا ایڈوائس دیا جا رہی ہے، یہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ اب شما ہم دو مشکل و دو توصیہ دیگر در زمان خرید بنویسید۔ خریدتے وقت جو مشکل پیش آتی ہے یا ایڈوائس جو ہوتی ہے وہ بھی آپ نے لکھنا۔ مشکل ایک اس کی جو حل ہے، دوسرا مشکل اس کا حل۔ بحث ذات میں جو آپ نے بات کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آیا شما با پیشنهاد مشاور برای لیلا موافق ہستید؟ مچرا لیلا کو جو ایڈوائس دی گئی ہے وہ اس سے آپ اعتماد کرتے ہیں، اس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ اگر صحیح سمجھتے ہیں تو کیوں؟ چرا یعنی کیوں؟ شما برای ہر یک از افراد در متن چه پیشنهادهای دیگری دارید؟ اس کے علاوہ جو پیراگراف میں بتایا گیا ہے پیشنهاد، اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی رائے حل ہے تو وہ بھی بتائیں۔ خرید کردن در کشور شما چگونه است؟
معمولاً افراد چه مشکلاتی برای خرید دارند اور شما چطور اور آپ کو کیا مشکلات پیش آتی ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے. در کے واجگان میں دیکھیں با توجہ به واژه‌هایی که زیر آنها خط کشیده شده است پاسخ صحیح را انتخاب کنید. صحیح جواب آپ نے دینا ہے. وہ ہمیشہ غور میزند. اب با ہمیں چیز موافق است یا با ہمیں چیز اعتراض میکند. غور میزند یعنی اعتراض کرنے والا ہوتا ہے. یہ چیز صحیح نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، کتراتا ہے ان چیزوں سے. واسبانی است. پسر بزرگم خیلی لجباز است. هر کاری که میگویم انجام میدهد یا انجام نمیدهد. به ویژگی‌های روح جسمی روی میگوییم. من به دوستم اعتماد دارم، بس دفترچه خاطرات خود را به او میدهم یا نمیدهم. برای استاد باور کردنی نبود که یک دانشجو ضعیف بیشترین یا کمترین نمره را گرفته باشد. من به او توصیه کردم که خوب درس بخواند. او هم پیشنهاد مانا قبول کرد یا دعوت مانا قبول کرد، یہ آپ نے بتانا ہے. شما به اصرار خودتان وقتی چند بار یک بار میگویید اسباب بازی میخواهم توجه نکنید. ہاں جی. حرف ب میں دیکھیں با استفادہ از واژه‌های داخل پرانتر عبارت زیرہ کامل کنید. ان الفاظ کو ان جملوں کے ایڈ کرنا ہے. جو بھی خل جگہ ان پر آپ نے ایڈ کر دینا ان جملوں کو، ان الفاظ کو. اور بیشتر بیدانی میں دیکھیں تنوین، جو تنوین ہے آج وہ پڑھیں گے. جیسے کہ بے واجہ زیر دقت کنید اصلاً، جو کہ لکھا اس طرح جاتا ہے اور میخانی پڑھا اس طرح جاتا ہے اصلاً. مینویسی کاملاً اور پڑھا جاتا ہے کاملاً. اب تنوین اس کو کہتے ہیں. اور جیسا کہ اصلاً یعنی ہرگز، احتمالاً یعنی شاید، مثلاً ان برائے مثال، لطفاً خواہش میکنم، معمولاً بعضی وقت، اور کاملاً بطور کامل. اس کو پڑھا اس طرح جاتا ہے اور لکھا اس طرح جاتا ہے. آتے ہم عمر کی جانب. تمرین ایک، در ہر جملے معنی واجہ تنوین دارا بنویسید. جو بھی تنوین دار ہے الفاظ وہ آپ نے اس کے اندر اس کا معنی لکھتے ہیں. جیسا کہ معمولاً ہے تو بعضی وقت، تو یہاں پہ بتانا ہے کہ کون سا لفظ تنوین والا ہے، اس کا مطلب کیا لگتا ہے. تو یہ آپ نے مکمل اس کو پڑھنا ہے اور پڑھ کے آپ نے ان کا معنی لکھنا ہے. تمرین 2 میں دیکھیں زیر واجہ مناسب خط بکشید. مناسب جو آپ کو لفظ لگے آپ نے ایڈ کرنے. جیسا کہ من ہرگز بھی خرید نمی رہم زیرا ڈیش خرید کردہ نہ دوست نہ دارم، یعنی اصلاً خرید کردہ نہ دوست نہ دارم. اسی طرح باقی بھی آپ نے جو آپ کو الفاظ لگے مناسب وہ آپ نے یہاں پہ ایڈ کر دینا ہے ان 5 جملوں میں. آتے